اس کتاب کے بنا ہم کہیں بھی سیدھا رستہ نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ تم اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں کیوں نہیں کرتے، اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، اس میں غوطہ زن کیوں نہیں ہوتے۔ تمہارے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے، تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی طرف آؤ، اپنے دلوں کا زنگ صاف کرو اس قرآن سے۔ اب لفظ یہ جو تدبر ہے نا، دبر ہے، دبر کہتے ہیں کسی چیز کی پیٹھ کو، مطلب اس کی ایک تو سیدھی سائیڈ ہے، ایک الٹی سائیڈ ہے، اس کو کہتے ہیں دبر۔ اگر میں آپ کو کہوں جیسے سمندر ہے، سمندر کا اوپر والا حصہ، اس کے نیچے والا حصہ اس کی دبر ہے، اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ اس کی دبر کہلائے گی۔ میں آپ کو کہوں کہ میں سمندر میں گیا ہوں، میں نے وہاں یہ مچھلی دیکھی، فلاں مچھلی کا یہ رنگ تھا، میں نے یہ مخلوق دیکھی، میں نے یہ پودے دیکھے، وہاں روشنی ایسے ہے، وہاں یہ ہے، وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں اتنا اندھیرا ہے، وہاں پانی کی لہریں ایسی ہیں، میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ آپ میری باتوں پہ اتنا یقین نہیں کریں گے جتنا آپ خود اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہوں گے، اس کی گہرائی میں خود اتریں گے اور دیکھ کر آئیں گے، وہ یقین آپ کا ہوگا جو یقین یہ قرآن دیتا ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی قرآن بتائے آپ اس طرح سے انالائز نہیں کر سکتے، اس طرح سے سوچ ہی نہیں سکتے، جس طرح سے آپ خود اس میں غوطہ زن ہوں گے، خود آپ اس میں سے ڈھونڈ کے ہیرے نکالیں گے، موتی نکالیں گے، آپ خود ڈھونڈ کے آئیں گے اس قرآن کو، اس میں غوطہ زن ہوں گے کہ میں اس سے سیکھوں، میں اس کے مطابق زندگی اپنی گزاروں۔ یہ تدبر ہے، یہ غور و فکر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے آسان بھی کر دیا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی طرف بلایا ہی نہیں، ہمیں یہ عنایت ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ قرآن دیا ہے، پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، ان کی زندگی دی ہے ہمیں کہ ان کی پوری زندگی قرآن تھی کہ ان کی طرح جینا ہے ہمیں، ان کو فالو کرنا ہے ہمیں، ان کے فالوور بننا ہے ہمیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ بے شک ان کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو، پھر دیکھیں ذکر کا لفظ ہے، ذکر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر ہے کوئی سوچے سمجھے، پھر ہے کوئی سوچے سمجھے؟ اب اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے، واللہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی آسان نہیں جتنی سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ جتنا قرآن آسان ہے دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں، زبانی یاد کر، دنیا کی کوئی کتاب کوئی آج کو کہہ دے گا کہ فلاں کتاب میں نے حفظ کر لی، بنا غلطی کے یہ حفظ کر، اتنی آسان اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، ہم پھر بھی اس کو نہیں سمجھتے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، ہم اردو نہیں پڑھے ہو، اللہ کے بندو، پڑھنا نہیں آتا، سننا بھی نہیں آتا۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لاکھوں قاریوں کی، جس کی آپ کو آواز پسند ہے اس کی آواز سنیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیں، سننا تو آتا ہے نا، آپ سننا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے گا اس قرآن کی برکت سے، پھر آپ پڑھنے بھی لگ جائیں گے۔ کوشش تو کریں، اٹھے تو صحیح، ایسے ہی عمر گزار دیں گے، اپنی ساری زندگی ہم گزار کے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے 40 50 60 80 سال کی زندگی گزاری ہے اور میں نے ایک دفعہ بھی قرآن کو نہیں سمجھا، میں نے ایک دفعہ بھی قرآن کو نہیں پڑھا، میں نے ایک دفعہ کوشش بھی نہیں کی کہ میں اس کتاب کے بارے میں جانوں، میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں جانوں۔ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پھر جواب دے سکیں گے کہ ہم نے اس قرآن کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالا، ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے اس قدر ہی نکال دیا تھا کہ بس اتنی ذمہ داری سمجھی کہ گھر میں کسی اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دیا، بس پڑا ہوا ہے وہیں گردالود۔ باقی جو کتابیں ہیں، باقی جو چیزیں، ہم جتنی ذمہ داری سے اپنے بچوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اتنی ان کی فیسیں پے کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کے لیے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کو یہ قرآن بھی پڑھا سکے،
ان کو یہ قرآن بھی پڑھنے کے لیے دے سکیں؟ کیا اتنی ہی ذمہ داری سے ہم نے اس قرآن کی طرف ان کو لایا؟ کیا اتنی ہی ذمہ داری سے ہم نے ان کو مدرسے میں بھیجا ہے، مسجد میں بھیجا ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ وہاں تو اگر بھیجیں گے بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا بس، جاؤ پڑھ لو، قاری سے قاری نے پڑھا دیا، پڑھ لیا جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس زندگی گزر رہی ہے۔ ویسے ہی سکول جانے میں، ٹیوشن جانے میں، اکیڈمی جانے میں، ادھر جانے میں، گھر ٹویٹر لگائے ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے۔ دنیاوی تعلیم غلط نہیں ہے، لیکن اس تعلیم کی طرح اس کو بھی فوقیت دو، اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اس قرآن کے بنا کوئی بھی چیز ہدایت نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، آپ ہدایت سے آری رہیں گے جب تک اس قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ سائنس ہے، یہ قرآن سائنس ہے۔ آج اس کی ہزاروں آیات سائنس ثابت کر چکی ہے، ہزاروں آیات قرآن کی سائنس پروف کر چکی ہے، تو یہ کلام حق ثابت ہو چکا ہے۔ اب اس کو کسی کی دلیل کی کوئی ضرورت، ہمیں تو مسلمانوں کو تو ویسے ہی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں اتنا ہی کافی کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف پہنچایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے کہ ہم اس سے منہ موڑے ہوئے، ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارتے ہیں۔